فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان کا ملکی اور بین الاقوامی اہم ترین خبروں پر مشتمل خصوصی نیوز بلیٹن اپنے معزز ناظرین قارئین کی دلچسپی اور معلومات کی آگاہی کے لیے پیش خدمت ہے۔ روس نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ ایران کے خلاف حملے فوری طور پر بند کیے جائیں اور صورتحال کو سیاسی و سفارتی حل کی طرف واپسی لایا جائے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پورے خطے پر تباہ کن اثرات ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کے مندوب واسیلی نیبزریا نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے ایک جارحانہ اقدام ہے۔ ایران میں بحرین کا سفارت خانہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران میں بحرین کے سفارت خانے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے بھی ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ایران میں سفارتی موجودگی میں کمی آئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگی کشیدگی کے پیش نتیجے میں دیگر ممالک کے سفارت خانے بھی بند کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے گراوٹ اور مارکیٹ کریش آ گئی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج KSE کا 100 انڈیکس 1949 پوائنٹس گر کر 1,22,143 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسی طرح 30 KSE انڈیکس 653 پوائنٹس کی کمی سے 36,883 پوائنٹس پر آ گیا۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے محفوظ سرمایہ کاری کی تلاش میں سونے کی عالمی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی شدید مندی دیکھی گئی۔ جاپان کی نکئی انڈیکس میں 1% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب سمیت مشرقی وسطی میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ الرٹ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور انہیں غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور اردن میں بھی پاکستانی شہریوں کو احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے۔ ایران میں جاری تنازع کے باعث پاکستانی طلبہ اور شہریوں کی وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ اب تک 183 طلبہ تفتان کے راستے پاکستان پہنچ چکے ہیں، جن میں سے 132 کا تعلق پنجاب، 22 کا خیبر پختونخوا، 15 کا سندھ، 10 کا گلگت بلتستان، 3 کا آزاد کشمیر اور 1 کا بلوچستان سے ہے۔ پاکستانی حکومت اور پاک فوج نے طلبہ کی واپسی کے لیے تفتان اور گوادر بارڈر پر خاص انتظامات کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نقیب اللہ کاکڑ نے بتایا کہ طلبہ کو کھانے پینے، رہائش اور سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔